اس بار پی ٹی آئی پہلے سے زیادہ تیاریوں کے ساتھ یا پہلے سے زیادہ سنجیدہ اقدامات کے ساتھ کوششیں کرتی دکھائی دے رہی ہے. خاص طور پر جنید اکبر کے جو آج کے ڈیسیژنز اگر آپ دیکھیں, میں ان کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عید سے پہلے ولیج کونسل کی سطح تک تیاریاں کی جا رہی ہیں اختیارات یا ذمہ داریاں تقسیم کرنے کے حوالے سے, اور پھر وہ یہ پیغامات دے رہے ہیں کہ جناب ہم ایک بار پھر آنے جا رہے ہیں اور اس بار کسی ایک شخص کے کندھے پہ ساری ذمہ داریاں نہیں ہوں گی, ڈیوائڈ کی جائیں گی, اور جو نہیں کر پا رہا وہ ابھی بتا دے اس کو ہم پارٹی سے یا ان عہدوں سے ہٹا رہے ہیں, ان کی جگہ نئے لوگ لا رہے ہیں. میں ابھی آپ کو ان کی گفتگو بھی سناتا ہوں, لیکن اس وقت جو لیٹسٹ سچویشن ہے وہ پہلے آپ جان لیجئے. پی ٹی آئی میں ایک آپ کو پتہ ہے اختلافات جیسی سچویشن ہے, اور اس کے بعد بہت سارے بیانات, ادھر سے فواد چودھری, ادھر سے شیر افضل مروت, تو بہت سارے اور لوگ بھی جو کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے تھے, جن کو موقع نہیں مل رہا تھا کہ وہ جمپ ان کر سکے اس ساری سچویشن میں اور پھر سے آگے آ سکے, ان کو ایک موقع ملا. اور اب میری اطلاع یہ ہے کہ ایک واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے, جو پرانے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, جن کا ابھی ریسنٹ کنیکشن نہیں ہے موجودہ قیادت کے ساتھ, یا عمران خان نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی ہے, انہوں نے کوئی اپنا واٹس ایپ گروپ بنایا ہے اور اس میں چیزیں جو ہے وہ فلوٹ کی جا رہی ہیں. لیکن اس کے پیرالل پی ٹی آئی کی بھی کچھ تیاریاں جاری تھیں, اور میں نے آپ کو پہلے کے ولاگ میں بتایا تھا کہ پی ٹی آئی گرینڈ الائنس کے ساتھ آگے بڑھنے کے بارے میں سوچ رہی ہے, اور جلد آپ کو ایک آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے خبر سننے کو ملے گی. تو میں نے ابھی چیک کیا کچھ دیر پہلے, تو بتایا گیا کہ کل یہ اہم پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے, جو کہ غالباً سارے جو اپوزیشن لیڈران ہیں جو پچھلے کچھ دنوں میں آپ کو ملاقاتیں کرتے نظر آئے, یہ ایک پریس کانفرنس کی شکل میں آپ کو نظر آئیں کل, اور آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے باضابطہ اعلان کیا جا سکے یا اس کی تاریخ کا اعلان کیا جا سکے. پہلے یہ تھا کہ 20، 21 یا 22 فیبروری میں سے کوئی تاریخ ڈیسائیڈ کی جائے گی. اب مجھے نہیں پتا کون سی تاریخ آئے گی, لیکن کل اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ آپ کو دعوت نامہ موصول ہو جائے گا, آپ پریس کانفرنس کی کوریج کے لیے ضرور تشریف لائیے گا. اور بتایا گیا ہے کہ کافی حد تک اس میں کنسنسس ہو چکا ہے ان اپوزیشن لیڈران کا, تو کل اس کے حوالے سے جو بھی ان کی پلاننگ ہے, جو کچھ بھی کیا گیا, وہ اعلان کے ذریعے بتا دیا جائے گا پریس کانفرنس میں. اب اس وقت عمران خان کی رہائی ہی ایک ایسا ایجنڈا ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی یا اپوزیشن کا گرینڈ الائنس یہ سارے ایک پوائنٹ کے اوپر آتے جا رہے ہیں. الٹیمیٹلی ان کی رہائی تو ہونی ہے, وہ کسی بھی بریک تھرو کے نتیجے میں ہو سکتی ہے. اس میں اب 1.5 سال کا وقت گزر گیا. یہ کوئی, میں نے آپ کو پہلے کئی بار بتا چکا ہوں کہ یہ ان کی قید جو ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے 14 سال پورے ہی جیل میں گزارنے ہیں, یہ کسی نہ کسی بریک تھرو کے نتیجے میں ان کی رہائی ہونی ہے. لیکن جو لوگ اس وقت پی ٹی آئی سے باہر ہیں, ان کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر عمران خان کی رہائی ان کی کنٹریبیوشن کے بغیر ہو گئی یا کسی ایسے بریک تھرو کے نتیجے میں ہو گئی جس میں ان کی پارٹیسپیشن نہ ہوئی, تو دیٹ مینس کہ ان کی واپسی کا راستہ بند ہو جائے گا پی ٹی آئی میں. تو اس لیے وہ جمپ ان کر رہے ہیں کہ جناب ہماری ان پٹ لیجئے, ہم سے بات کیجئے, ہم آپ کو وے فارورڈ بتاتے ہیں, ہم آپ کو سولوشن بتاتے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ عمران خان ان کیسز کو فائٹ بیک کرنے کے نتیجے میں رہا نہیں ہوں گے, کیونکہ کیسز تو 200 سے زیادہ ہیں, اور اس لیگل سسٹم میں ایک کیس کو فائٹ بیک کرنا, مطلب آپ اندازہ کریں کہ آخری جو انہیں سزا ہوئی تھی القادر ٹرسٹ کیس میں, وہ کب انہیں سزا سنائی گئی, اس کے بعد اپیلیں کب دائر ہوئیں, اور ابھی تک ان اپیلوں کے اوپر نمبر نہیں لگا. پہلے اعتراض لگ گیا, وہ اعتراض درست کر کے دوبارہ اپیل دائر کی گئی, ابھی تک وہ اس کی سماعت نہیں شروع ہو سکی. جب سماعت ہوگی پھر نوٹسز جاری ہوں گے, پھر نوٹسز کے بعد دوبارہ سماعت کب ہوگی, تو ایک کیس کو فائٹ بیک کرنے کے لیے اتنا لمبا ٹائم لگ رہا ہے. اور اب تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اپیلیں جو ہے وہ اپنے باری کے نمبروں پہ لگیں گی, یعنی جتنی اپیلیں اس سے پہلے پینڈنگ ہے پہلے وہ نپٹائی جائیں گی, پھر اس طرح اپیل اپنے نمبر پہ لگے گی. تو اگر اپنے نمبر پہ انتظار کرنے لگے عمران خان اپنے کیسز کا, تو 200 کیسز ہیں. پہلے ان میں ایک ٹرائل کورٹ سے سزا, پھر اس کے بعد اپیل, پھر اس کے بعد اس کی سماعت, اینڈ اگر یہاں سے ریلیف نہ ملا تو پھر سپریم کورٹ کا دروازہ, اور پھر نیا پروسیس نئے سرے سے. تو اب اس سارے سنیریو میں کوئی نہ کوئی بریک تھرو ہونا ہے. اس کے لیے پولیٹیکل ڈائلاگز یا اپنے طور پہ کوششیں, بیک ڈور چینلز, واٹ ایور جو بھی آپ کہہ لیں, وہ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ جا کے اس کو کیا کہتے ہیں ایگزیکیوٹ ہونا ہے. اب اس میں یہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں پی ٹی آئی کی جو سابقہ قیادت ہے یا سینئر قیادت, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں کسی طرح سے سپیس مل سکے یا موقع مل سکے کہ وہ اپنی کنٹریبیوشن کریں. لیکن جو موجودہ قیادت ہے وہ سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو لگتا ہے کہ
ان کے اوپر ٹرسٹ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے جو مشکل وقت میں چھوڑ کے گئے. اور عمران خان صاحب کی بھی آلموسٹ وہی رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہاں تک معاملہ جاتا ہے. لیکن کل کا جو گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا ہے اس کی جو پریس کانفرنس ہوگی جو کہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے, ہو سکتا ہے اس میں ٹائم کو رد و بدل ہو جائے ایک آدھ دن آگے پیچھے, لیکن ایز اف ناؤ جو میں نے چیک کیا تو بتایا گیا کہ کل شام 4 بجے کے قریب ہوگی. تو یہ جو لائحہ عمل بتائیں گے اس میں بھی کافی کلیئرٹی آ سکے گی. اب آ جائیے ذرا جنید اکبر, پی ٹی آئی, سلمان اکرم راجہ, یہ اپنے طور پہ کیا کر رہے ہیں. میری اطلاع کے مطابق جنید اکبر نے کچھ لوگوں کو ذمہ داری دی تھی, کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی تھی, کچھ لوگوں سے رپورٹس مانگی تھی. وہ اس 1 مہینے میں جب سے ان کو ذمہ داری ملی ہے کافی زیادہ کام وہ کر چکے ہیں اور ہر روز وہ میٹنگز کر رہے ہیں. پہلی میرا خیال انہوں نے جو خیبر پختونخوا کی قیادت تھی اس کو بلا کے ایک میٹنگ کی ہے انہوں نے اسلام آباد کے خیبر پختونخوا ہاؤس میں. ان کو کچھ ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں. ولیج کونسل کی سطح تک یہ بتایا گیا ہے کہ جو تنظیم سازی ہے وہ مکمل کر دی جائے عید سے پہلے, یعنی وقت بہت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے, تو عید سے پہلے یہ کام کرنا ہے. اور انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ جو نہیں کر سکے گا اس کو ہم پارٹی سے فارغ کریں گے, اس کو نکالیں گے, اور کم از کم ان عہدوں سے نکالیں گے جو کیپیبل نہیں ہے یا کیپیسٹی نہیں رکھتا ہے سارا کچھ کرنے کی. تو کافی اسٹرکٹ موڈ میں نظر آ رہے ہیں. یہ جنید اکبر نے کیا کہا ذرا یہ سنیے, پھر ان کی ایک ملاقات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. نہیں, گنڈاپور صاحب تو خیر نہیں ہے کارکن کو میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ گنڈاپور صاحب جو ہے کوئی ریبورٹ تو نہیں تھا, مسلسل تو نہیں لیڈ کر سکتا تھا. ہماری وہ 2 احتجاج میں یہ خامی تھی, کمی تھی کہ ہمیں اس کی ذمہ داری تقسیم کرنی چاہیے تھی. انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ ہم آئیں گے تو ذمہ داری تقسیم کر کے آئیں گے. اور آج میری پہلے کیبنٹ کی میٹنگ تھی اور میں نے سختی سی دی کہ آپ نے تنظیمیں بنانی ہیں, مجھے عید سے پہلے ویلیج کونسل کے لیول تک تنظیمیں پوری چاہیے, اور جو نہیں کرے گا ہم اس کو فارغ کر دیں گے. نئے لوگ آئیں گے تو ہم تیاری کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ نئی اسٹریٹجی کے ساتھ. تو جنید اکبر کی گفتگو آپ نے سنی, ان کی سلمان اکرم راجہ کے ساتھ بھی اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے. آج سلمان اکرم راجہ نے خود ٹویٹ کر کے بتایا کہ ان کی جنید اکبر سے ملاقات ہوئی, ساتھ میں کچھ 1-2 اور لوگ بھی موجود تھے, عاطف خان بھی تھے, ارباب شیر بھی تھے. تو یہ سارے لوگ مل کے پلاننگ کر رہے ہیں 1 پوائنٹ ایجنڈا, عمران خان کی رہائی کے حوالے سے اگلا لائحہ عمل. اور جنید اکبر کی گفتگو آپ نے سنی, ان کا موڈ اور ٹیمپرامنٹ یہی بتا رہا ہے کہ وہ ایک بار پھر احتجاج کی طرف جاتے جا رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہاں تک ان کو کامیابی ملتی ہے اور کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. اسی ساری سچویشن میں آپ نے دیکھا کہ ایک ماحول بنا, جلسے ہونے لگ گئے. پہلا جلسہ کیا مسلم لیگ نواز نے, اینڈ نو ڈاؤٹ ایک اچھا پاور شو کیا انہوں نے. اور نارووال ان کا ایک احسن اقبال صاحب کا گھر ہے, وہاں پر انہوں نے کامیابی سے اپنا پاور شو کیا. اس پہ تنقید میں جائے بغیر اگر آپ اس کی تصاویر دکھا کے یہ ثابت کرنا چاہیں کہ ہم بہت پاپولر ہیں اور کوئی اور ہمارے نزدیک بھی نہیں ہے, تو یہ تھوڑا سا کمپیریزن ہی غلط ہو جاتا ہے کہ ایک میدان جس میں ٹیم ہی اکیلی دوڑ رہی ہے, اپنے فریق کو آپ وہ موقع ہی نہیں دے رہے, وہ کرنے ہی نہیں دے رہے, وہ ماحول ہی نہیں بنا رہے. اور پلس یہاں پر ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھنی ہوگی کہ یہاں پر سرکاری ریاستی وسائل, ساری سپورٹ پلس لیڈرشپ موجود ہے. مریم نواز خود ہے یا باقی ان کے MNAs MP ہے یا جو بھی ہے, پوری لیڈرشپ موجود ہے. اور دوسری طرف کیا ہے کہ لیڈر لیس, اب یہ 8 فروری کا جو جلسہ ہے اس میں عمران خان نہیں ہے. پارٹی کے لوگ عمران خان کی وجہ سے آتے ہیں. ابھی تو یہ سارے لوگ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ عمران خان کی کال پہ آتا ہے. کسی کو نہیں غرض پڑی کہ بیرسٹر گوہر نے کیا تقریر کرنی ہے یا سلمان اکرم راجہ نے کیا کہ آگے کا لائحہ عمل بتانا ہے. آتے سب عمران خان کی وجہ سے ہیں. تو اگر عمران خان کی پریزنس کے بغیر اتنا بڑا کراؤڈ آ سکتا ہے تو آپ امیجن کریں کہ ان کی موجودگی میں کتنا بڑا کراؤڈ آئے گا. اسلام آباد کا پریڈ گراؤنڈ کا جلسہ آپ کو یاد ہوگا, میں نے خود کور کیا ہے. اس کے بعد رجیم چینج کے فوراً بعد پشاور میں عمران خان کا ایک جلسہ ہوا, تحد نگاہ, مطلب کراؤڈ ایسے پھیل چکا تھا کہ جلسہ گاہ کے ہر طرف ہی لوگ نظر آ رہے تھے. آپ اس طرف کو دیکھیں تو پیچھے کراؤڈ سٹیج کے آس پاس کی طرف بھی پھیل چکا تھا. تو اور بہت سارے بڑے بڑے جلسے ہیں, کیا ایگزامپل دیں. مقابلہ تب اچھا لگتا ہے جب آپ کا حریف بھی میدان میں ہو, میدان میں مقابلہ سجتا ہے. اینی ویز, عمران خان کی اب ملاقاتوں کے اوپر آپ کو پتہ ہے پابندی جیسا ماحول ہے. ابھی غیر اعلانیہ ایک قسم کی پابندی ہے یا اعلانیہ, جو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. آج اس معاملے میں توہین عدالت کی ایک درخواست دی گئی تھی کل, وہ آج ٹیک اپ ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے جیسا ماحول نہیں ہے, نئے ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں, نئے ججز کے ساتھ ایک نیا ماحول ہے. بہرحال انہوں نے اس کیس کو سنا اور سننے کے بعد انہوں نے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ جو ہیں ان کو ذاتی حیثیت میں 27 فروری کو طلب کر لیا. یعنی جب عمران خان کے کیس کی سماعت جس دن تک ملتوی کی گئی ہے
اسی دن تک یہ کیس بھی ملتوی کیا گیا اور غالباً عین امکان ہے کہ جب سپریڈنٹ صاحب 27 فروری کو آئیں اور وہ آ کے کہیں دیکھیں جی آج تو جیل کھلی ہے, گئے ہوئے ہیں لوگ اندر, کیس چل رہا ہے, ان کے وکلا بھی پہنچے ہوئے ہیں, سارے لوگ پہنچے ہیں, تو کوئی پابندی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایسا کہیں اور وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, لیکن اس بیچ جو اتنا گیپ ہے اور جس دن عدالت کے احکامات ہیں کہ ملاقات کرائی جائے تو وہ ملاقات کیوں نہیں؟ اب جمعرات کا دن بھی ملاقات کا دن ہے, تو اب کل پتہ چلے گا کہ ملاقات ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی. تو توہین عدالت ہوئی یا نہیں ہوئی, اب یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر نہیں کرتی, کیونکہ آپ کو اندازہ ہی ہو جاتا ہے کہ میکسیمم عدالت کیا اسٹرکٹ آرڈر دے سکتی ہے یا کیا کر سکتی ہے. جاتے جاتے ایک فوٹیج میں نے دیکھی سوشل میڈیا کے اوپر, ویژول دیکھے, مالاکنڈ کا ایک کارکن ہے پی ٹی آئی کا, ذاکر حسین اس کا نام ہے, غالباً اس کو سزا ہوئی ملٹری کورٹ سے 7 سال کی شاید بتایا گیا ہے, اور ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا اور ان کے نماز جنازہ پر ان کو لایا گیا. یہ مناظر دیکھ کے میں ایک لمحے کے لیے بہت افسردہ ہوا, ایک لمحے کے لیے ہی نہیں بلکہ کافی دیر تک میں یہ سوچتا ہی رہا کہ یار اس شخص کی تو دنیا ہی اجڑ گئی. مطلب اس کی والد کا جنازہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور پولیس اہلکاروں نے پکڑا ہوا ہے اور وہ آیا ہوا اپنے والد کے جنازے پہ. تو دل دہل جاتا ہے اس قسم کے مناظر دیکھ کے یا ایسی سچویشن دیکھ کے کہ ایک لمحے کے لیے بھی بندہ امیجن کر پائے خود کو اس سٹیج پہ کہ کہیں ایسے مناظر ہوں. تو ویسے ہی ایک شخص کے گھر پہ جنازہ پڑا ہوا ہے, اس کا والد ہے, وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا, اور پھر آپ امیجن کریں کہ ہتھ کڑیوں میں جکڑا ہوا شخص وہاں پر پہنچ رہا ہے, اپنے والد کو دیکھ رہا ہے بڑی بے بسی سے, پتہ نہیں آخری لمحات میں انہوں نے نہیں دیکھا ایک دوسرے کو, بہت عرصے سے 2 سال سے غالباً انہوں نے نہ دیکھا ہو. تو یہ جو مناظر ہیں ان کے بارے میں کیا بندہ بات کرے. بس درخواست کی جا سکتی ہے یا ریکویسٹ کی جا سکتی ہے ان سے جن کے پاس طاقت ہے, اختیار ہے, اللہ نے انہیں عہدے دیے ہیں, عزت دی, سب کچھ. ان لوگوں کے بارے میں نظر ثانی ہونی چاہیے. جیسے عباد فاروق ہے, اس نے اپنا بیٹا کھو دیا, وہ بھی اسی طرح سے جنازے میں کہیں پہ آیا ہوا تھا. ان لوگوں کے بارے میں پالیسی تھوڑی بدلنی چاہیے, نرم ہونی چاہیے, ان لوگوں کے اوپر دست شفقت رکھنا چاہیے. ان کے پاس اب کیا بچا ہے پیچھے؟ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے.